السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، یہ فجر کے وقت کے جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، آج بڑی سخت قسم کی دھند پڑی ہوئی ہے۔ یہ جس جگہ بھی سردی شروع ہونی ہوتی ہے وہاں اس طرح ایک دن پہلے ٹھیک ٹھاک دھند پڑ جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی کئی موٹر ویز جو ہیں بند ہو چکی ہیں، جو رات کے وقت بھی ہیں اتنی زیادہ دھند، لیکن وہاں جو دھند ہے وہاں اس کے اندر بہت زیادہ جو ہوا کے اندر آلودگی کی وجہ سے ہے۔ یہاں یہ ٹھنڈ اور جو سردی کا آغاز ہوتا ہے اس میں تھوڑا فرق ہے۔ بہرحال ابھی نماز کے بعد پھر سیر کریں گے، اس میں کچھ مناظر آپ کو دکھائیں گے۔ ہمارا سفر جو ہے مسجد کا مکمل ہو گیا۔ یہ منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے ہمیشہ جب ہم یہاں پہنچتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے علاوہ تمہارے لیے ان میں ایک قسم کا زینت کا سامان بھی ہے، جب تم انہیں چرا کر شام کو ان کے کھانوں کی طرف واپس جاتے ہو اور جب تم انہیں صبح کو چلنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا یعنی یہ جانور تمہاری عزت اور بڑائی کا موجب بھی ہوتے ہیں۔ تم فخر کرتے ہو کہ میرے پاس اس قدر بھینسیں ہیں، اس قدر گائیں، گھوڑے، اونٹ، بکریاں ہیں، غرض ان کو اپنی عزت کا ذریعہ بناتے ہو۔ پھر سوچو تو صحیح کہ تم اپنی چیزوں کو جو تمہاری مخلوق بھی نہیں اپنے لیے جمال کا موجب بناتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ خیال کرتے ہو کہ انسان کو پیدا کر کے وہ اسے یوں ہی چھوڑ دے، حتیٰ کہ اس کی صبوحیت کی بجائے اس پر اعتراض کرے، اور بجائے اس کے کہ اس کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی اعلیٰ شان ظاہر ہو، اس کی پیدائش موجب اعتراض بن جائے۔ تم کیوں خیال نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے وہ بھی یہی چاہے گا کہ اس کی مخلوق اس کے لیے جمال کا موجب ہو، یعنی اعلیٰ اخلاق اور دین والی ہو، جس کو دیکھ کر انسان محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی اعلیٰ مخلوق پیدا کی ہے۔ آیت میں شام کو جانور کے آنے کا ذکر ان کو صبح چلنے کے لیے چھوڑنے سے پہلے کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہاں تُریحون یعنی شام کو جانوروں کے آنے کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، اور تسرحون یعنی صبح کو انہیں چلنے کے لیے بھیجنے کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ حالانکہ جانور پہلے گھر سے جاتا ہے اور پھر شام کو واپس آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جگہ جمال کا ذکر ہے، اور جانوروں کی صبح گھر سے نکلنے کی نسبت شام کو گھر آنے کی حالت میں جمال زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ شام کو کھلا پھرنے اور پیٹ بھر کر گھاس کھا لینے کے بعد وہ تر و تازہ نظر آتے ہیں۔ نیز اس لیے بھی کہ صبح جب جانور جاتے ہیں تو انسان کے دل میں خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی جانور چھوڑ نہ جائے یا کوئی درندہ اسے نہ کاٹ کھائے، مگر جب شام کو جانور صحیح سلامت گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور ان کو دیکھ کر اپنے اندر فخر محسوس کرتا ہے۔ اللہم صلی اللہ لیں جی، ماشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے درس سن لیا۔ درس کے بعد اب ہم اپنی سیر کے لیے تو نکل پڑے، لیکن یہ موسم دیکھ لیں آپ، دھند کمال قسم کی۔ یہ ہمارا آغاز کا پوائنٹ ہے۔
والے ہیں یہ